یہ سال 1995 کی بات تھی جب ترکی کے مقام شانلی میں آرکیولوجسٹ کلاؤس اسمڈ نے ایک قدیم کھنڈر کو دریافت کیا، لیکن کلاؤس نے اس 11,000 سال پرانی کھنڈروں کے ستونوں پر پتھر سے کھدی ایک ایسی تصویر دیکھی جس سے وہ حیران رہ گیا۔ ان تصویروں میں بنی مخلوق کے چہرے جانوروں جیسے اور جسم انسان نما تھا۔ ماہرین یہ سوچ کر حیران تھے کہ آخر 10,000 سال قبل پتھر کے دور کے انسانوں نے اس طرح کی مخلوق کی امیجنیشن آخر کیسے کی ہوگی۔ سال 1957 میں ہندوستان کے بھیم بیت کے غاروں کے اندر بھی آرکیولوجسٹ کی ٹیم کو ایک ایسی ہی نقاشی ملی جن کا آدھا جسم انسان اور آدھا جسم شیر، بھیڑیا یا سانپ یا کسی دیو جیسا تھا۔ پیرو، مصر، عراق اور میکسیکو کے قدیم کھنڈرات، غار اور مٹی کے تختیوں پر کھدی اس طرح کی ہیومنوئڈ کریچرز کی اور بھی کئی تصویریں ملی ہیں جو آج ایکسپرٹس کے لیے ایک نہ سلجھنے والی پہیلی ہے۔ ان میں کچھ مخلوقات کے سروں پر سینگ دکھائی دیتے ہیں، کچھ کے پاؤں جانور جیسے ہیں تو کچھ کا جسمانی اسٹرکچر عجیب و غریب ہے۔ کیا قدیم دور میں یہ انسان نما مخلوق ہمارے ساتھ اسی زمین پر رہا کرتے تھے؟ وہ تمام پراسرار مخلوق کہاں چلے گئے؟ اور قرآن مجید میں موجود ملک سبا کی ایک ملکہ کا ان عجیب مخلوقات سے کیا تعلق تھا؟ وقت کے دھاگوں اور انسانوں کے تصورات نے مل کر ایک ایسی پراسرار دنیا کی تخلیق کی ہے جو ہمیں اس دنیا میں غیر معمولی طاقتوں اور چیزوں کے ہونے کا احساس کراتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پرانی چیزوں کی قیمت نہیں ہوتی، لیکن یہ بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا کہ عجائب گھروں میں رکھی ہر چیز جو جتنی پرانی ہوتی ہے اس کی قیمت اتنی ہی زیادہ ہوتی ہے۔ ان میں پرانی لوک کہانیاں اور واقعات کسی بھی پرانی چیزوں سے کئی زیادہ قیمتی اور بیش قیمت چیز ہے۔ تاریخ کے گلیوں میں قدم رکھنے سے ہمیں صرف بادشاہوں اور جنگوں کی آوازیں ہی نہیں ملتی، بلکہ کچھ ایسے مخلوقات کی سرگوشیاں بھی سنائی دیتی ہیں جو کبھی اس زمین پر موجود تھے مگر وہ انسان نہیں تھے۔ دراصل دنیا بھر کے آثار قدیمہ سے ہمیں ایسی تصویریں، مجسمے اور مورتیاں ملی ہیں جو کسی سادہ یا عام انسان جیسی معلوم نہیں ہوتی۔ مصر کی سرزمین میں ہمیں ہورس اور انوبس جیسے مخلوقات دکھائی دیتے ہیں جو آدھے انسان اور آدھے باز یا کتے تھے۔ یونان میں آدھے انسان اور آدھے گھوڑے والا سینٹور کا تذکرہ ملتا ہے۔ ہندوستان کے لوک کتھاؤں میں ناگا کے پینٹنگز، مورتیاں اور قدیم مندر ہزاروں سال سے موجود ہیں جن کا انسان نما چہرہ اور سانپ نما جسم ہوتا ہے۔ سالوں سے ماہرین ان عجیب کریچرز پر ریسرچ کر رہے ہیں، لیکن وہ آج تک کسی نتیجے تک نہ پہنچ سکے کہ آخر کھنڈرات، ستونوں اور غاروں کے دیواروں پر ایسے ہیومنوئڈ مخلوقات کیوں بنائے گئے تھے۔ کچھ ماہرین کا ماننا ہے کہ قدیم دور کے انسان جانوروں کی خوبیوں کے ساتھ خود کو جوڑنے کے لیے اس طرح کی عجیب و غریب تصویریں بنایا کرتے تھے۔ کچھ کہانیاں بتاتی ہیں کہ اس دور کے انسانوں نے ایسی عجیب مخلوقات کو خواب یا روحانی مراقبے میں دیکھا تھا جو ان کے ذہن میں چھپ گیا تھا، جبکہ کچھ ماہرین یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ مخلوق دراصل جینیٹک ایکسپیریمنٹ یعنی انسان اور دوسرے جانوروں کے کراس بریڈنگ کے نتیجے میں پیدا ہوئے تھے، اور یہ ہیومنوئڈ کریچرز محض خیالی اور افسانوی نہیں بلکہ حقیقت میں وجود رکھتے تھے۔ بعض مسلم علماء اور صوفیہ کے مطابق ہزاروں سال قبل جنات نے انسانوں کے ساتھ تعلق قائم کیا تھا، اور اس تعلق کی وجہ سے ہی ایسی نسلیں پیدا ہوئی تھیں جو نہ مکمل انسان تھے نہ مکمل جن۔ لہٰذا یہ وہی ہائبرڈ مخلوق ہو سکتے ہیں جن کی تصویریں اور قصے ہمیں دنیا کے ہر علاقے میں ملتی ہیں۔ ان کی آنکھیں غیر معمولی، جسمانی اسٹرکچر عجیب و غریب، اور صفات ایسی تھی جنہیں انسانوں نے دیوتا سمجھ لیا اور ان کی عبادت شروع کر دی۔ لیکن حقیقت میں یہ مخلوق نہ انسان تھے نہ جانور، بلکہ یہ ایسی جناتی نسلیں تھیں جو زمین پر کچھ عرصے تک آباد رہے، لیکن آج صرف ان کی خاموش نشانیاں ہی باقی بچی ہیں۔ بائبل کے کتاب پیدائش میں لکھا ہے کہ شیطان سانپ کی ایک ایسی نسل کی بھیس بدل کر اماں ہوا کے پاس آیا تھا جو بول سکتا تھا
और उसने अम्मा हुआ से बातें की थी। इस्लामी रिवायतों में हजरत इब्ने अब्बास का कौल भी मौजूद है, जिसमें इब्लीस जब जन्नत में दाखिल होता है तो वो एक सांप बन जाता है। यानी ये बात साफ है कि न सिर्फ जिन्नात किसी भी जानवर या इंसान की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं, बल्कि बोल और समझ भी सकते हैं, क्योंकि इब्लीस दरअसल एक जिन ही था। जिन्नात अपनी इसी खासियत की वजह से इंसानों के करीब आया और उनसे ताल्लुकात बनाए। दरअसल कदीम ज़माने में पूजे जाने वाले अक्सर देवी देवता, अफसानों में जिक्र किए गए भूत, चुड़ैल और बदरूहें, आसमान से आने वाली गैर मरई मखलूक, यहाँ तक कि आज के जदीद दौर का एलियन भी कोई दूसरी मखलूक नहीं, बल्कि ये दरअसल जिन्नात ही हैं, जिन्हें हर दौर में लोगों ने देखा और अपने अपने समझ और अकीदों के मुतालिक उनके बारे में अकीदा बना लिया। जिन्नात की दुनिया और उनकी अफ़ज़ाइश नस्ल हम इंसानों जैसी ही होती है। वो इंसानों की तरह ही शादी करते हैं और अपनी नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। कदीम लोक कहानियों और किताबों में जिन्नात का इंसान से मोहब्बत, ताल्लुक और शादी के भी वाक़यात मिलते हैं। यहाँ एक सवाल ये पैदा होता है कि इंसान मिट्टी के गारे से बनाया गया, जबकि जिन्नात को आग से पैदा किया गया। लिहाजा आग और पानी का आपस में मिलाप और औलाद का होना अकल के खिलाफ समझ आता है। दरअसल बावजूद इसके कि जिन्नात आग से पैदा हुए, लेकिन बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि जिन्नात अपनी आतिशी जिस्म की शक्ल में नहीं होते। जैसा कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में सिवाय हज़रत आदम के फिर दोबारा कोई इंसान मिट्टी से पैदा नहीं किया गया। इसी तरह जिन्नात का पहला जद्द अमजद और तमाम जिन्नात का बाप आग से पैदा किया गया था, लेकिन फिर उसकी नस्लों में आग का अंसर बाकी नहीं रहा, बल्कि उन जिन्नातों के भी हाथ, पाँव और दूसरे अज़ा आम हालत में बदल गए। जैसा कि एक रिवायत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि आपको नमाज में शैतान नजर आया तो आपने उसका गला घोंटा, आपने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया, जिसकी वजह से उसके मुंह से लाब दहन गिर पड़ा। हुजूर ने अपने हाथ में उसके ज़बान से गिरने वाले लाब को महसूस किया, जो बहुत ही ठंडा था। शैतान के मुंह से लाब दहन निकलना और हुजूर का उसे महसूस करना इस बात की दलील है कि वो आग से दूसरी हालत में तब्दील हो चुका है, वरना उसमें ठंडक मौजूद न होती। तो क्या जिन्नात में भी इंसानों जैसी खुसूसियात होती हैं और क्या वो इंसान से ताल्लुक बना सकते हैं? ये एक सवाल बहुत सारे सवालात को जन्म देती है। जिन्नात और इंसानों में शादी या जिनसी ताल्लुकात के वाक़यात इस्लाम से कबल और ज़हूर इस्लाम के बाद भी मिलते हैं। लिहाजा इब्ने असाकिर में एक रवायत मौजूद है जिसके मुताबिक एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महफिल में काहिनों और पेशन गोइयाँ बताने वालों का जिक्र छिड़ा और इस सिलसिले में लोग अपने चश्मदीद वाक़यात बयान करने लगे। इब्ने कैस ने बताया कि मुझे भी इस सिलसिले में एक इत्तफाक पेश आया है। अय्याम जाहिलियत में मेरे पास एक लौंडी थी जिसका नाम खलसा था। उस लौंडी ने एक रोज़ हमें बताया कि इन दिनों मुझ पर एक अजीब हालत गुजर रही है और मैं डरती हूँ कि तुम मुझ पर बदकारी का इल्ज़ाम न लगा दो। बात यह है कि हर रोज़ एक सयाह फाम मखलूक मुझसे हम बिस्तर होता है। चुनांचा चंद माह बाद वो लौंडी हामला हो गई। फिर वक्त मुकर्ररा पर उसने एक बच्चा जना जिसके कान कुत्ते की तरह थे और उसकी शक्ल भी आम इंसानों जैसी नहीं थी। जब वो कुछ बड़ा हुआ तो काहिनों की तरह बातें करने लगा और लोगों को आइंदा के हालात और गैब की खबरें बताता था। आखिर एक रोज़ वो अचानक खामोश हो गया, लोगों के बेहद इसरार पर भी कुछ नहीं बताता। फिर उसने कहा कि मुझे एक कमरे में 3 रोज़ के लिए बंद कर दो। चुनांचा ऐसा ही किया गया। 3 रोज़ बाद वो उस कमरे से बाहर आया तो उसने हमें ये खबर दी कि आखिरी नबी मक्का में माबूस हो चुके हैं और मेरी ज़बान बंद कर दी गई है। अब मैं गैब की कोई खबर नहीं बता सकता। इसके बाद वो ज़मीन पर लेट गया और वहीं मर गया। इस वाक़े को मुख्तलिफ रिवायतों में रद्द बदल के साथ नकल किया गया है और बाज़ रिवायतों में ये भी इजाफ़ा मौजूद है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़े की तस्दीक फरमाई।
انسانی تاریخ میں کچھ ایسی شخصیات کا ذکر ملتا ہے جس کے متعلق ملنے والے سورسز یہ بتاتی ہیں کہ وہ نہ ہی مکمل انسان تھے نہ مکمل جنات، اس لیے لوگوں نے انہیں کوئی آسمانی مخلوق بنا دیا۔ مثلاً قدیم سمیری تہذیب میں 4000 سال پہلے موجود ایک بادشاہ گلگامش کے متعلق قدیم سمیری تختیاں بتاتی ہیں کہ اس وقت آسمان سے ہمبابا نامی ایک جناتی مخلوق اس زمین پر آئی تھی اور انہوں نے انسانوں کے ساتھ اختلاط کیا، جس کی وجہ سے گلگامش پیدا ہوا۔ اس لیے سمیری لوگ بادشاہ گلگامش کو کوئی روحانی مخلوق مانتے تھے، یہاں تک کہ اسے بے پناہ طاقت ملی تھی اور اس کی عمر بھی عام انسانوں کے مقابلے میں بہت لمبی تھی۔ آدھے انسان اور آدھے جن نما مخلوق میں تاریخ کی ایک مشہور شخصیت کا نام بھی شامل ہے، جسے ملکہ سبا بلقیس کہا جاتا ہے، اور جو یمن کی ملکہ تھی۔ یمن کے دارالحکومت صنعا سے 120 کلومیٹر کے فاصلے پر قصر بلقیس کے بعض ستون آج بھی موجود ہیں، جس میں اس کی عظیم سلطنت کی کہانیاں کندہ ہیں۔ تاریخ میں ملکہ سبا کو ایک طاقتور اور عقلمند عورت بتایا گیا ہے۔ روایتیں بتاتی ہیں کہ ان کے والد کا نام حداد بن شراحیل تھا، جو یمن کے بادشاہ تھے، لیکن انہوں نے ایک جنی عورت سے شادی کی تھی، جس کے نتیجے میں بلقیس پیدا ہوئی، چنانچہ وہ آدھی عورت اور آدھی جن تھی۔ اس زمانے میں یروشلم کی طرف ایک عظیم پیغمبر اور بادشاہ حضرت سلیمان علیہ السلام حکومت کر رہے تھے۔ روایتوں میں حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کے درمیان خط و کتابت اور تعلقات کا ایک طویل قصہ موجود ہے، جس میں آخر کار ملکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کی طاقت کا لوہا مان کر ان کے دربار میں حاضر ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنے محل میں شیشے کا فرش بنوایا تھا، جسے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا تھا گویا وہ پانی کا حوض ہو۔ لہذا جب ملکہ سبا وہاں حاضر ہوئی اور اس شیشے پر قدم رکھا تو وہ دھوکے میں آ کر اپنے پاؤں کے اوپر سے کپڑے اٹھانے لگی، کیونکہ اسے لگا کہ یہ پانی ہے۔ اس وقت سلیمان علیہ السلام نے اس کی پاؤں کی طرف دیکھا تو اس کے پاؤں عام انسانوں جیسے نہیں تھے، بلکہ وہ بالدار تھے۔ اس پر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، میں ایک ایسی مخلوق کو دیکھ رہا ہوں جو نہ مکمل انسان ہے نہ مکمل جن۔ روایتوں کے مطابق حضرت سلیمان نے اسے اسلام کی دعوت دی اور اس نے دین حق کو قبول کر لیا۔ بعض روایتوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک بیٹے کا بھی ذکر ملتا ہے، جو آپ کی ایک بیوی سے پیدا ہوا تھا۔ اللہ کی قدرت سے وہ ایک عجیب الخلقت مخلوق تھا۔ اس لڑکے کا صرف ایک کان، ایک آنکھ اور ایک ہاتھ تھا، اور بدن کا ہر عضو آدھا معلوم ہوتا تھا۔ حضرت سلیمان کے اس انسان نما بیٹے کا ذکر سورہ صاد میں کچھ اس طرح آیا ہے، اور بے شک ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور اس کے تخت پر ایک جسم یعنی جسد ڈال دیا۔ یہ جسد یا جسم دراصل سلیمان علیہ السلام کے اسی عجیب الخلقت بیٹے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت سلیمان اسے اپنے تخت کا وارث بنانا چاہتے تھے، لیکن وہ بہت ہی کم عمر میں فوت ہو گیا۔ قرآن مجید یا احادیث و اقوال کے اندر تو سلیمان علیہ السلام کے اس بیٹے کا یا اس کی ماں کا واضح نام نہیں ملتا، البتہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ آپ کا یہ بیٹا ملکہ بلقیس سے ہی پیدا ہوا ہوگا، اور چونکہ ملکہ سبا جنات کی اولاد تھی، اس لیے ایک پیغمبر اور آدھی جنی کے ملاپ سے اس طرح کی مخلوق کی پیدائش ہوئی۔